جی بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہوں گے، بٹ صرف اگر جسے کہتے ہیں نا، میری ویڈیو کو اگر ایک دفعہ پھر ذرا غور سے سن لیں، میں نے اس میں ایسا کیا کہا؟ بڑے سمپل الفاظ میں نے صرف یہ بتایا کہ آئے دن صبح دوپہر شام اپنی سٹیٹمنٹس بدلنے والے لوگ، اچھا وہ دیکھتے ہیں چلتی ہوا کا رخ، دیکھتے ہیں کہ ہوا کا رخ کیا ہے، چونکہ گروپوں میں ماشاءاللہ بھرے ہوئے ہیں لوگوں میں، ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے جن کا نہ لگا آنا، نہ جن کا لگا ٹکا، یا جن کا لگا تھا وہ اس سے کئی گنا زائد کما چکے، ادر کمپنیز جوائن کر چکے۔ ان کو کیا لگے ان 5 لاکھ خاندانوں سے؟ درد اس کا ہے جس کے لگے ہوئے ہیں، درد اس کا ہے جو بدحال ہے آج بھی، پریشان حال ہے آج بھی، درد اس کا ہے کہ جس کے گھر کے دروازے لوگ آ کے توڑتے ہیں، اس کی ٹیم کے لوگ، وہ لوگ پریشان ہیں۔ باقیوں کا کام ہے صرف چسکے لینا، صرف چسکے لینا۔ میں نے اپنے ویڈیو میں صرف اتنی بات کہی نا کہ پاسٹ میں ذرا چلے جائیں نا، حالات کیوں بگڑے، صرف ایک ہائپ کریٹ ہوئی، صرف ایک ہائپ کریٹ کی گئی کہ یار کیس کو سٹرونگ کیا جائے، لا پڑ گئی، کسی نے نہیں دیکھا کہ کیا ہے، حالانکہ آل پاکستان والے کا تجربہ ہمارے سامنے تھا اور الحمدللہ اس کا بینیفٹ بھی ہمیں ہوا۔ تو ان کا کیا جاتا ہے؟ خدائی خدمت گار، اللہ معافی دے، اللہ معافی دے۔ میں کیا کہوں، رمضان کا مہینہ، رمضان کے مہینے میں بھی اگر ان لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے جھوٹ بولتے ہوئے، ضمیر جب مر جائے نا انسان کا، اس کو تمیز ختم ہو جائے، یا وہ انتقام کی آگ میں جل سڑ رہا ہو کہ یار یہ کیا ہو گیا، تو پھر اس طریقے کی حرکتیں ہمیشہ ہماری سوسائٹی میں دیکھی جاتی ہیں۔ میں نے صرف حالات و واقعات بتائے تھے کہ پہلے بھی ایسے ہی لوگوں کے ہاتھوں میں لوگ کھیل گئے، بعد میں احساس ہوا۔ اب وہی لوگ، چونکہ ان کو ہضم نہیں ہو پا رہا، چونکہ ان کے دعوے تھے نا کہ سیف الرحمان ہمارے شناختی کارڈ پہ ہم ولدیت میں سیف الرحمان کا نام لکھوا دیں گے، سیف الرحمان باہر تو آ کے دکھائے، یہ جیل میں سڑے گا، یہ گلے، یہ 10 سال سے پہلے تو آ ہی نہیں سکتا، راجہ راز جھوٹ بول رہا ہے، راجہ راز بکواس کر رہا ہے، راجہ راز ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہا ہے، کیا کیا نہیں ہوا۔ یعنی ہو تو میں اس وقت بھی ایک ہی بات کہتا تھا کہ چھوڑ دیں ساری باتوں کو، اگر اس کی نیت ٹھیک ہوئی تو اس کا رب اس کی ضرور مدد کرے گا، اور سب سے بڑی چیز جس کے پیچھے لاکھوں لوگوں کی دعائیں ہوں، کوئی شخص جو ہے وہ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اور دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از، جب میرے مولا نے کہا کن تو پھر وہ ہو جانا، انشاءاللہ وہ باہر ہوگا۔ اب جو لوگ باتیں کر رہے ہیں نا، وہ عقلی دلائل کی بات کرتے ہیں، میں کوئی اور بات کرتا ہوں۔ بات یہ ہے، مجھے پتا ہے ان کے پیٹ میں مروڑ ہے، ان کو یہ چیز ہضم نہیں ہو پا رہی کہ اتنے شارٹیسٹ ٹائم میں ایک بندہ باہر نکلا ہے، اور ایسے جس طریقے سے جسے کہیں گے نا کہ مکھن میں سے بال نکلتا ہے۔ اب ان کو یہ چیزیں ہضم نہیں ہوں گی، ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہیں، ان کے دن حرام ہیں، وہ جس طریقے سے وہ اللہ معافی دے، جس ایک حسد اور جلن کی کیفیت میں ایک شخص اس آگ میں جل رہا ہوتا ہے، وہ جل رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میری ویڈیو میں نے صرف قانون کا ذکر کیا نا کہ نئے قانون کے مطابق نیب کیسز جو ہے وہ 9 ماہ میں عدالتیں اس کا فیصلہ کرنے کی پابند ہیں، یا میں نے یہ کہا کہ جی 9 مہینے کے بعد فیصلہ ہوگا۔ اور بھائی 9 مہینے کا میں نے ریفرنس صرف یہ دیا کہ قانون کیا کہتا ہے۔ اگلی بات کسی نے یہ کیلکولیٹ کر کے دیکھا ہے کہ یہ 9 مہینے والا جو ہے اس کے اوپر عدالتوں کے اوپر بائنڈنگ کے ود ان 9 months یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ کس ڈیٹ سے وہ لاگو ہوا ہے اور باقی مہینے کتنے رہ گئے۔ اتنی عقل ہوتی نا تو خدا کی قسم یہ لوگ ان کے مقدروں میں یہ دھکے نہ ہوتے، آئے دن بےعزت نہ ہوتے۔ لیکن بےعزت صرف وہ ہوتا ہے جس کی کوئی عزت ہوتی ہے، جس کو اپنی عزت کا خیال نہ ہو، کسی دوسرے کی کیا عزت کا خیال کرے گا۔ اینی ہاؤ،
9 مہینے یاد رہ گئے. یہ یاد رہ گیا کہ راجہ ریاض نے کہا کہ شاید اب یہ کمپنی نہیں چل سکتی. وہ یہ بھول گئے. کیا راجہ ریاض نے اس ویڈیو میں یہ نہیں کہا کہ اس کیس میں ہے ہی کچھ نہیں؟ اس کا کوئی ذکر نہیں کر رہا. راجہ ریاض نے یہ کہا کہ انشاءاللہ ہماری دعا بھی ہے اور ہماری خواہش بھی ہے کہ جلد از جلد یہ کیس اپنے اختتام کو پہنچے. اس کو کسی نے سنا؟ لکیر کے فقیر ہیں لوگ، جس طرف کوئی لگا دے بس اس کے پیچھے بغیر سوچے سمجھے. اللہ نے یہ جو اوپر والا پورشن دیا ہوا ہے نا، وہ انہوں نے دے دیا کرائے پہ. جدھر جس بھیڑ میں کوئی لگا دے، چل بھائی شاباش استاد جی جان دے ڈبل ہے. تو یہ حالات و واقعات ہیں. ایسے میں کیا بحث کروں؟ بات میں نے صرف اتنی کی کہ خدا کے بندو اس کی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھ لو. جو اس شخص کی اس وقت صحت کی صورتحال ہے، اللہ نہ کرے یار آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور بھائی اس حالت میں تو بندے کا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا. وہ اس کنڈیشن میں جیل سے باہر گیا، کوئی 2-4 دن اس کو سکون کا سانس لے لینے دو، اپنی فیملی کے ساتھ اس کو ٹائم سپینڈ کرنے دو. وہ بڑے دل والا، بڑے حوصلے والا شخص ہے. وہ انشاءاللہ اللہ پاک اس کو صحت بھی دے گا، اور انشاءاللہ وہ اپنی زبان، اپنے وعدوں کو آنر کرنا بھی جانتا ہے. کہا تو صرف اتنا ہی ہے نا کہ لیگل ٹیم سے ملاقات کے بعد، صاحب بھائی نے بھی یہی کہا تھا کہ لیگل ٹیم سے ملاقات کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو لاہے عمل دوں گا. عقل کے اندھوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آج کل ہماری جو لیگل ٹیم کے ہیڈ ہیں وہ کہاں کہاں بزی ہیں. آپ کے سامنے صورتحال ہے. سپریم کورٹ میں کیس چلا، پھر سٹینڈ بائی پہ تھے، کسی بھی لمحے کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. ان حالات میں کیا وہ صاحب بھائی سے ملاقات کریں گے؟ ان کو کیا یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ بی فار یو والے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی چونکہ صاحب نے کہا تھا جی منڈے والے دن میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا لیگل ٹیم سے ملنے کے بعد، تو منڈے کو ہر حالت میں جو ہے وہ لیگل ٹیم جو ہے وہ پیش ہونی چاہیے. تو میں کیا کہوں. اینی ہو، اب انشاءاللہ ہوپفلی کل پرسوں کسی بھی ٹائم جیسے ہی سمجھ لیں کہ لیگل ٹیم کے ساتھ ان کی بات ہو گئی، بینک اکاؤنٹس اوپننگ کے حوالے سے ڈیسیژن ہونا ہے کہ کس ڈیٹ کو اپلائی کرنا ہے، اس کے لیے فردر آگے پلان کیا ہے. ویسے منہ سے نکال دینا پاسٹ میں کیا ہوتا رہا مجھے صرف یہ بتا دیں، فلاں ڈیٹ فلاں ڈیٹ فلاں ڈیٹ. اب آپ کو ایک چینج سیف الرحمان خان نیازی نظر آئے گا. وہ جو کہے گا پھر وہ آپ کو کر کے بھی دکھائے گا. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مشاورت والی ہوتی ہیں. آخری بات، راجہ ریاض نے کہہ دیا جی اب یہ کمپنی نہیں چل سکتی. وجہ وہ ان کو بھی پتا ہے کہ بھائی ملک میں قانون نہیں ہے. اب دھکے سے راجہ ریاض کے منہ میں آپ یہ الفاظ ڈالیں، دھکے سے اگر آپ یہ الفاظ ادا کروانا چاہتے ہیں سیف الرحمان خان نیازی سے کہ یہی کمپنی چلے گی، یہی کمپنی چلا کے دکھائیں گے، تو پھر یہ آپ کی بھول ہے. ریزن آل پاکستان پروجیکٹ والوں کی مثال سامنے لے لیں. انہوں نے جسٹ ایک جیسچر دیا، ایک امپریشن دیا ہے کہ ہماری ویب سائٹ لانچ ہو رہی ہے، ہم یہ کرنے والے ہیں، ہم ودرال دے رہے ہیں، ہم فلانا کر رہے ہیں، ہم ٹیرا کر رہے ہیں. ونس اگین جو ہے وہ نیب ایکٹیو ہو گیا ہے. تو میرے بھائی اگر آپ لوگوں کی یہ حسرت ہے کہ راجہ ریاض کہے گا کہ یس کمپنی دوبارہ چلے گی، کبھی نہیں کہے گا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سیف الرحمان کہے کہ ملک میں قانون نہیں ہے، نیب میں میرے کیسز چل رہے ہیں، پھر بھی کمپنی چلے گی، تو یہ آپ کی بھول ہے. اللہ بس آپ کو ہدایت دے، کوئی عقل کی تھوڑی سی پھکی دے دے، وہ کھا لے. پھر اس طرح کی حماقتوں کی توقع رکھیے گا آپ سیف الرحمان خان نیازی سے. تو صرف میں اتنی ہی بات کہنا چاہ رہا تھا جس کو احباب نہیں سمجھ پائے. اب میں کیا کہوں، اب ٹرائل آگے ہونا ہے، اور بھائی ٹرائل میں رہ کیا گیا ہے، اس کے اندر ہے کیا، مجھے صرف یہ تو بتا دیں کیا ہے اس کے اندر.
اگر ٹرائل کے لیے کچھ ہوتا تو یہ یاد رکھیے گا، اللہ معافی دے، اللہ معافی دے، اللہ معافی دے، سیف الرحمان خان نیازی کی تو ضمانت ہی نہیں ہونی تھی۔ سیکنڈ، جو ضمانت ہوئی ہے صرف 10 لاکھ کی، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، کامن سینس کی بات ہے بھائی۔ اعلیٰ عدلیہ کو اس کے اندر کچھ نظر نہیں آیا، نہیں تو نانا کرتے ہو 10 20 30 50 کروڑ روپے کے شورٹی بانڈ اگلے لیتے۔ پھر میں نے جو بات کی کہ پاسپورٹ سرنڈر کیا، صاحب بھائی انشاءاللہ پاکستان میں رہیں گے، اس کو کوئی ذکر ہی نہیں کر رہا۔ دو باتیں پکڑی ہوئی ہیں۔ راجہ ریاض نے کہا 9 مہینے سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا، راجہ ریاض نے کہا یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ باقی جو کچھ راجہ ریاض نے کہا وہ کدھر گیا، وہ بھی کسی نے سنا ہے؟ خدارا خدارا خدارا، اگر آپ کے پیسے لگے ہوئے ہیں، ہاں نہیں لگے ہوئے تو کنٹینیو اٹ، اگر آپ کے لگے ہوئے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا، جس جہاز میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو اپنے کیپٹن پہ ٹرسٹ کرنا ہے، اس کے کمپٹیٹر سے نہیں۔ جس بس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو اس کے ڈرائیور پہ ٹرسٹ کرنا ہے، اس کے مقابلے میں چلنے والی بس کے اوپر نہیں ہے کہ تہاڈی گڈی دا ٹائر پنکچر ہو گیا، تہاڈی گڈی دا انجن فارغ ہو گیا، تہاڈی گڈی دا انج ہو گیا، بھائی وہ تو مقابلے میں ہے۔ صرف اس پہ ٹرسٹ کرنا ہے جس گاڑی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میری باتیں سم ٹائم بڑی چپتی ہیں لوگوں کو، تھوڑا سا میرا تلخ لہجہ ہو جائے تو وہ ان کے لیے ایک بڑا ایک ہوتا ہے، اوہ راجہ ریاض اتنے غصے میں بولا ہے بھائی۔ وہ بھائی آپ بھی تو دیکھو نا یار، ہم بھی انسانوں میں تو کم از کم ہمیں کنسیڈر کرو نا یار۔ اتنے بہتان سنتے ہیں، اتنے بہتان کہ اخیر ہو جاتی ہے نا کہ بندہ سوچ پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یار یہ کس نسل کا انسان ہے، یہ کس خون کا ہے، یہ اس نے کس ماں کا دودھ پیا ہوا ہے، یا اس کی پرورش کہاں پہ ہوئی ہے، اس کی تعلیم و تربیت کہاں پہ ہوئی ہے۔ بندہ سوچ سوچ کے پریشان ہو جاتا ہے۔ اتنا کچھ اگر ہم برداشت کرتے ہیں تو سم ٹائم اگر میں تلخ بھی ہو جاتا ہوں تو تھوڑا سا اس کو بھی برداشت کر لیا کریں۔ بہرحال پھر بھی اگر کوئی میری باتیں کسی دوست کو چبھی ہوں تو میں دل کی عطا گرائیوں سے معذرت بھی چاہوں گا، لیکن خدا را تھوڑا سا صبر کر لیں، بات تو دنوں کی ہے، کچھ سالوں مہینوں کی تو نہیں ہے نا یار، ایک دن 2 دن میکسیمم۔ صاحب بھائی نے خود آپ کو سارا کا سارا ایکشن پلان آپ کے سامنے رکھ دینا، اینڈ دیٹس آل۔ تھینک یو ویری مچ۔